بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت یکم و بیست، 21واں قصہ۔ تو کہہ رہے ہیں عامل را شنیدم کہ خانہ رعیت خراب کر دے۔ کہہ رہے ہیں میں نے ایک عامل کے متعلق سنا کہ خانہ رعیت خراب کر دے کہ وہ عوام کے گھر اجاڑتا تھا تا خزینہ سلطان آبادہ کند، تاکہ بادشاہ کے خزانے کو آباد کرے۔ یعنی کسی بادشاہ کا کوئی کارندہ تھا، کوئی افسر تھا، اور وہ ظالم تھا، اور اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو گھر کو اجاڑ کر، لوٹ پاٹ کر کے، نقصان پہنچا کے بادشاہ کے خزانے کو بھرے۔ تو یہ کرے عامل را شنیدم، میں نے ایک عامل کے متعلق سنا ہے کہ خانہ رعیت خراب کر دے کہ وہ عوام کے گھر کو اجاڑتا تھا تا خزینہ سلطان آبادہ کند، تاکہ بادشاہ کے خزانے کو آباد کرے۔ بے خبر از قول حکمہ کی گفتہ ان، وہ عقل مندوں کے اس قول سے بے خبر تھا جو عقل مندوں نے کہا ہے، ہر کے خدائے عز و جل بیا زارت، جو شخص خدائے بزرگ و برتر کو اس لیے ناراض کرتا ہے تا دل خلقی بدست آرد، تاکہ مخلوق کے دل کو ہاتھ میں لے لے، یعنی مخلوق کو راضی کرے۔ خداوند تعالیٰ ہما خلق بروبر گمارد، تو خداوند تعالیٰ اسی مخلوق کو اس پر مقرر کر دیتے ہیں تا دیمار از روزگارش بر آرد، تاکہ مخلوق اس کے زمانے سے ہلاکت لے آئے۔ بیت آگے ایک شعر ہے، اور اس شعر کے اندر ہے آتش سوزاں نہ کند با سپند، جلانے والی آگ کالے دانے کے ساتھ وہ نہیں کرتی، آنچے کند دود دل مستمند، جو کچھ درد مند کے دل کا دھواں کرتا ہے۔ تو آتش سوزاں جلانے والی آگ کو کہتے ہیں، اور سپند یہ سین کے کسرے و پا کی فتح کے ساتھ ہے سپند۔ ایک کالے دانے کو کہتے ہیں جو خوشبو کے لیے محفلوں میں جلاتے ہیں، اور نظر بد کو دفع کرنے کے لیے بھی جلایا جاتا ہے۔ اچھا، دودھ کے معنی دھواں کے آتے ہیں، اور مستمند کے معنی درد مند کے آتے ہیں۔ تو اس شعر کا مطلب یہی ہے کہ اگر آدمی اس کالے دانے کو جلائے جس کو دھونی دینا کہتے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس سے دھواں نکلے گا، دھواں نکلنے کے بعد وہ پھیلے گا، تو وہ دھواں جتنی تیزی سے پھیلتا ہے اس سے کہیں زیادہ اثر کرتا ہے اگر کسی پر ظلم کیا جائے، اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے جس کو دل کا دھواں کہتے ہیں، وہ جا کے اللہ کے دربار میں جتنا اثر کرتا ہے وہ کالا دھانا بھی اتنا اثر نہیں کرے گا۔ آگے ہے سرے جملہ حیوانات گوین کے شیر است، لوگ کہتے ہیں کہ تمام جانوروں کا سردار شیر ہے، وہ اذل جانورہ خرد، اور جانوروں میں سب سے ذلیل گدھا ہے۔ اور با اتفاق خروار بہ کے شیر مردم در، لیکن عقل مندوں کا اتفاق ہے کہ خرے بار کے بوجھ اٹھانے والا گدھا بہ خرے بار بر، عقل مندوں کا اتفاق ہے کہ خرے بار بر بوجھ اٹھانے والا گدھا بہ کے شیر مردم در، آدمیوں کو پھاڑ کھانے والے شیر سے بہتر ہے۔ یعنی لوگ جو ہے اس بات پر اتفاق کر لیا لوگوں نے، اور لوگوں کا نظریہ ہے کہ جانوروں میں جو سردار ہے وہ شیر ہے، جیسے کہ ہم کہانیوں کے اندر سنتے رہتے ہیں، اور سب سے ذلیل جو جانوروں میں سمجھا جاتا ہے وہ گدھا سمجھا جاتا ہے، سب سے بیوقوف جانور۔ لیکن ایک گدھا جو بوجھ کو اٹھا کر لے جائے، مالک کے کام آئے، وہ اس شیر سے 1000 گنا بہتر ہے جو آدمیوں کو چیر پھاڑ کر کے کھا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب اس عامل کی طرف اشارہ ہے جو عامل تھا اور وہ ظالم تھا، تو اس عامل کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ عالم جو ظلم کرتا تھا، باوجود یہ کہ وہ ایک افسر تھا، ایک عامل تھا، لیکن وہ بہت برا تھا، جس طرح چیر پھاڑ کرنے والا شیر بہت برا ہے۔ آگے ہے گاوانے و خرانے بار بردار، بیچارہ گدھا
اگرچہ تمیز سے خالی ہے. اچھا یہ ہو گیا، یہ شعر ہے. مسکین خرچ اگرچہ بے تمیز است، مسکین خر اگرچہ بے تمیز است، بیچارہ گدھا اگرچہ تمیز سے خالی ہے. چوں بار ہمیں برد عزیز است، چونکہ بوجھ اٹھاتا ہے اسی لیے پیارا ہے. گاوانے و خرانے بار بردار، بیل اور گدھے بوجھ اٹھانے والے ہیں. بز آدمیان مردم آزار، لوگوں کو ستانے والے آدمیوں سے اچھے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ ان گدھا، بیل اور کھچر سے جو ہے ذلیل ہے، جو اگرچہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں لیکن اپنے مالک کے کام آتے ہیں. بعض آمدیم بحکایت وزیر غافل گوین، پھر ہم اس وزیر غافل کے قصے کی طرف واپس آتے ہیں. کہہ رہے ہیں یعنی اسی افسر کی طرف، اسی عامل کی طرف، واقعے کی طرف. یہ تو درمیان کے اندر جملہ معترضہ کے طور پر انہوں نے گدھا اور بیل وغیرہ قصہ شروع کر دیا. اب آگے کہہ رہے ہیں بعض آمدیم بحکایت وزیر غافل، پھر ہم اس وزیر غافل کے قصے کی طرف واپس آتے ہیں. گوین ملک را طرف الزمائم اخلاقی او، لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو طرف الزمائم اخلاقی او بقرائن معلوم گشت، کہ بادشاہ کو قرائن سے اس کی چند بری عادتیں معلوم ہو گئی. در شکنجہ کشید، اس کو شکنجہ میں کھینچ دیا. اور بانواع عقوبت بکشت، اور اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر مار ڈالا. یعنی بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ میرے خزانوں کے بھرنے کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، ظلم کرتا ہے. بادشاہ نرم دل بادشاہ تھا، اس نے جو ہے اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا اور اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر قتل کروا دیا. حاصل نہ شود رضائے سلطان، بادشاہ کی رضامندی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی تا خاطر بندگاں بخوئی، جب تک کہ تو غلاموں کی دل جوئی نہ کرے گا. خواہی کہ خدائے بر تو بخشد، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر بخشش کرے. باخلق خدائے کن نہ کوئی، تو خدا کی مخلوق کے ساتھ نیکی کر. آوردہ ان کہ یکی از ستم دیدگاہ برسرے او گزشت. کہہ رہے ہیں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ مظلوموں میں سے کوئی مظلوم اس کے پاس سے گزرا. ودر حال تباہی ہوئی تعمل کرد، اور اس کے خراب حالت میں غور کیا. اور گفت، اور کہا. یعنی کسی ایک گزر مثال کے طور پر اس کی قبر کے پاس سے ہوا تو اس نے اس کے متعلق سوچا کہ یہ کتنا بڑا ظالم تھا، ہم لوگوں کا ظلم کرتا تھا اور آج اس کا انجام یہ ہے. تو اس نے سوچا اور سوچ کر اس کو اپنے اس فکر کو، اپنے اس سوچ کو اشعار کے اندر بیان کیا. نہر کی قوت بازوی منصبِ دارد، ایسا نہیں کہ جو شخص کسی عہدہ کے بازو کی طاقت رکھتا ہو. بسلطنت بخورت مال مردمہ مگزاف، وہ لوگوں کا مال غلبہ اور بیہودہ بکواس سے کھا لے. تواں بحلق فرو بردن استخوان درشت، سخت ہڈی حلق سے نیچے اتارنی ممکن ہے. ولے شکم بدر چوں بغیرت اندر ناپ، لیکن جب وہ ناپ کے اندر جگہ پکڑے گی تو پیٹ کو پھاڑ دے گی. تو اگر کوئی آدمی یہ ہمت کرتا ہے کہ وہ ہڈی کو بھی ہضم کر لے اور سخت ہڈی کو کھا لے تو وہ کسی طرح ہڈی کو تو اپنے پیٹ کے اندر ڈال دے گا، لیکن جب پیٹ کے اندر پہنچے گی وہ ہڈی تو وہ درد سے تل ملائے گا اور وہ درد کا شکار ہو جائے گا. اسی طرح جو ظالم ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر تو ظلم کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب ان کا انجام جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو بہت برا ہوتا ہے. آگے ہے نہ ماند ستمگار بدروزگار، برے زمانے والا ظالم نہیں رہتا ہے. بماند برو لعنت پائیدار، لیکن اس پر لعنت برابر اور مستقل طور پر برستی رہتی ہے.